وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کی سینوں پہ۔ اور نہیں صرف یہ جد و جہد بلکہ آپ پورا عزم کرنے کے ہم کو اپنی زندگی بنانے کے لیے قرآن و حدیث کی جو رہنمائیاں ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کی اور اپنی نسلوں کی آنے والی نسلوں کی زندگی ہم کو اس کے مطابق بنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے یہ عزم کر لیا تو آپ اس دنیا کے معمار، دنیا کی تعمیر کرنے والی آپ ہوں گی۔ مردوں کے ذریعے سے یہ تعمیر نہیں حاصل ہو سکتی ہے، تعمیر ہو سکتی، عورتوں کے ذریعے سے یہ تعمیر ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں امہات المومنین کی تعداد اتنی زیادہ کیوں تھی؟ ان کے ذریعے سے تعمیر ہو رہی تھی، پوری سوسائٹی کی تعمیر ہو رہی تھی، انسانیت کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ بڑی سے بڑی تعداد میں وہ تربیت یافتہ عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی تربیت ہو اور وہ تربیت پوری دنیا کے اندر پھیلائیں، اور ایسے ہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ امہات المومنین کے ذریعے سے جو تربیت حاصل ہوئی ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، وہ تربیت کہیں سے نہیں حاصل ہوئی۔ اور اسی لیے اسلام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کی ضرورت کو، عورتوں کی مردوں کی اصلاح کے لیے عورتوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے کہ 4 عورتوں کو ایک ساتھ رکھ سکتے ہو اپنے ساتھ۔ تو اس لیے کہ ان کے ذریعے سے جو فائدہ حاصل ہوگا، ان کے ذریعے سے جو تعمیر ہوگی، ان کے ذریعے سے جو زندگیاں روشن ہوگی، ان کے ذریعے سے جو اسلامی نسلیں دنیا کے اندر پیدا ہوں گی، وہ سب ان کے ذریعے سے ہوں گی۔ اس لیے اس کی اجازت اسلام نے دی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کا پورا اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں تو ہم کو معلوم ہوگا، اور ہم امہات المومنین کی سیرت کو خاص طور سے پڑھیں تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے روشن ہو جائیں گی، اور ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اور ہم کس طرح سے دنیا کے اندر رہ کر کے باعزت اور سربلند اور ایک دائی اعظم کی شان کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہوگی اسی وقت۔ اس لیے ان جیسے اداروں کا قیام بہت ضروری ہے۔ ایسے ادارے ہر قدم پر اور ہر گھر میں اور ہر جگہ موجود ہونا چاہیے، تاکہ کتاب و سنت کی جو روشنی ہے اس روشنی میں چل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو روشن کر سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی دعوت لوگوں کو دے سکیں۔ اور یہ ہمارے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے جو یہ کام ہوگا، مردوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ مرد باہر کے کاموں میں، معاش کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ان کو یہ بات حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے چونکہ عورتیں بہت زیادہ مشغول رکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے بہت سے کام کیے ہیں، اسی لیے ان کی گواہی کو بھی زیادہ، ان کے گواہی کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ یہ گواہی، عورت سے گواہی نہ لی جائے، لیکن اگر بہت ضروری ہو تو 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر ان کی گواہی میں مانی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں عام دوسرے اور کاموں میں مشغول رہ کر کے ان کا ذہن اس طرف نہیں چلتا، جو گواہی کے لیے جو شفافیت ضروری ہے، وہ شفافیت دوسرے کاموں میں مشغول رہ کر کے نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 عورتوں کو ایک ساتھ گواہی دینا چاہیے، ایک مرد کے برابر ہوگی، اس لیے کہ ان کا ذہن دوسرے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ گواہی کی جو مقام ہے وہ ان کو پورا حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کی مشغولیات کی بنا پر اس لیے ان کو گواہی کے کاموں سے دور رکھا گیا۔ اور اگر بہت ضروری ہو تو 2 عورتوں کو ایک ساتھ گواہ بنا کر کے ایک آدمی کے گواہ کے برابر ان کو کہا جائے، صرف اس لیے کہ ان کی مشغولیات دوسری ہیں۔ اس لیے جو ایسے کاموں میں مشغول رہتی ہیں اس میں نسیان کا بھی نسیان پایا جاتا ہے، بہت سی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اس لیے ایک عورت اگر بھول جاتی ہے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دیتی ہے، تو دونوں مل کر کے ایک مرد کے گواہی کے برابر ہوتے ہیں۔ اور مردوں کو اس کی فرصت رہتی ہے، ان کا ذہن ہر چیز میں مشغول نہیں رہتا، بلکہ ان کا ذہن صرف معاشی معاملات کے اندر، دینی معاملات کے اندر مشغول رہتا ہے۔ اس لیے ان کی گواہی کو پوری گواہی، ایک مرد کی گواہی کو پوری گواہی مانا گیا ہے، اور 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر، اس لیے کہ عورتیں بے حد مشغول ہوتی ہیں، اپنے گھر کے کاموں میں
بچوں کی تربیت کے کاموں میں اور اپنی زندگی کی تعمیر میں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیر میں، ان تمام چیزوں کے اندر ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع، یہ اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ گواہی کے لیے لا کر کے عورتوں کو پیش کیا جائے، اور اگر ضروری ہو تو پھر 2 عورتوں کو ایک گواہ کے برابر سمجھا جائے. یہ اسی وقت ہے جو مجبوری کی حالت میں ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے آپ اس سے بالکل ذرا بھی شکست خاطر نہ ہو کہ آپ کی دو بہنوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا گواہی کے اندر. یہ نہیں، یہ اس لیے کہ آپ اتنی مشغول ہیں، اس قدر اپنے کاموں میں، اپنے تربیت کے کاموں میں مشغول ہیں کہ آپ کو گواہی دینے کی فرصت نہیں ہے. آپ گواہی دینے کے لیے جو شفاف ذہن ہونا چاہیے، ہر وقت یاد رہنا چاہیے، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اس لیے اگر بدرجہ مجبوری گواہی کا موقع ہے تو اس کے اندر 2 عورتوں کو رکھا جائے تاکہ اگر کوئی بات بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے. اس لیے کوئی کا ذہن ہر طرف مشغول رہتا ہے، اور تربیت کے کاموں میں اور گھر کو مزین کرنے کے کاموں میں، زندگی کو زیادہ سے زیادہ مزین کرنے اور اس کو روشن کرنے کے کاموں میں اس سے مشغول رہتی ہیں کہ ان کو اس بات کی فرصت نہیں ہے کہ گواہی کی شفافیت ہر وقت اپنے پاس رکھیں. بہرحال میں آپ سب حضرات کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس بات کی طرف توجہ کی کہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کی تعمیر کرنے کے لیے آپ نے اس ادارے کا انتخاب کیا. اس ادارے کے اندر آپ نے اپنے قدم رکھا. اس ادارے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی جو عورتوں کے امتیاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ سارے امتیازات آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ دنیا میں سرخرو ہوں گی، دنیا میں بھی سرخرو، اور آخرت میں آپ کا درجہ اور بلند ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ.